باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص گلشن حدید میں رہنے والے عاشقان رسول، آج زندگی میں پہلی بار میں گلشن حدید آیا ہوں. مین روڈ سے تو گزرتے ہوئے کئی بار دیکھا کہ یہ علاقہ گلشن حدید کا جاتا ہے، مگر ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران نے ارشاد فرمایا اور آج آپ کی یہاں میری حاضری ہوئی. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر یاد رہے کہ فضیلت سن کر ایک ذہن تو بہت اچھا بنتا ہے کہ درود بہت پڑھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ یہ مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں کہ جناب درود پاک بڑی اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی درود پاک نہیں پڑھتا تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. درود پاک نہ پڑھنا یہ کتنی بڑی محرومی ہے، آج آپ اس حدیث سے جانیں گے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا اور اپنے کمرے میں کچھ سی رہی تھی. رات جب دیر ہو جائے تو اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے، گہری رات ہو جاتی ہے. اس زمانے میں تو یہ لائٹیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، چراغ چلتے تھے، قندیلیں روشن کی جاتی تھی. کیونکہ عائشہ فرماتی میں کچھ سی رہی تھی اور اتنے میں میری سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا. آپ ذرا غور کیجیے کہ سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، اس روشنی میں بھی گر جائے تو ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے. چراغ گل ہو جائے، آدھی رات ہو گئی ہو تو کتنا اندھیرا ہوگا. اب یہ تو تقریباً امپاسبل ہو گیا سوئی تلاش کرنا. تو کہتی ہیں کہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لیا. اور نبی پاک کتنے نورانی تھے، چہرہ کتنا روشن تھا. ذرا سمجھیے گا، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ بڑے جس کو کہتے ہیں نورانی چہرے والے ہوتے ہیں، چہرہ روشن ہوتا ہے، یہ نارمل سی بات ہے. سرور کائنات کے چہرے سے نور کی کرنیں کیسے نکلتی تھی کہ بی بی عائشہ فرماتی حضور ہمارے کمرے میں آئے، ایسا کمرہ روشن ہوا کہ میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی. پھر اب کیوں نہ کہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا. تو حدیث پاک سے ثابت ہے نا، بی بی عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. لیکن اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی پاک کو دیکھا تو کہتی حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنا نور والا چہرہ. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن بھی میرا یہ چہرہ نہ دیکھ سکے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کوئی قیامت کے دن نہ دیکھ سکے، یہ چھوٹی بدبختی نہیں ہے. اٹ مینز اس کی نبی پاک سے ملاقات بھی نہیں ہوگی نا، آقا کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، تو پھر کتنی دوری ہوگی نبی پاک سے. اور مجھے بتاؤ قیامت کے دن سب سے زیادہ کام آنے والی شخصیت کون سی ہے؟ قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ پیاسوں کو آب کوثر کنہوں نے پلانا ہے، پل صراط سے پار کنہوں نے لگانا ہے. کہتے ہیں نا شاید کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آقا نہیں تو سب جگہ کام آنا ہے. اور نبی پاک کا دیدار ہی نہ کر سکے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ وہ تو مانا گیا نا. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص
بخیل ہے وہ شخص، کون کنجوس، کون بخیل؟ فرمایا وہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اور کریں درود نہ پڑھنا، نبی پاک کا نام بھی سنے اور درود نہ پڑھے، قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بڑے پیارے ہمارے نعت خواں علی بھائی نام پڑھ رہے تھے، اور بھی نعت خوانی میں ہم جاتے ہیں، بیان میں بھی بار بار نبی پاک علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کئی بار نام سنا مگر درود ہر بار نہ پڑھ سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بندہ روزانہ کچھ تعداد مقرر کرے، 100 بار، 200 بار، زہ نصیب 313 بار درود پاک پڑھے، تاکہ اگر دن بھر میں جہاں جہاں نبی پاک کا نام سنا یا کہا اور درود پاک نہ پڑھ سکا تو یہ رات میں درود پاک پڑھنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ہم زندگی میں یہ عادت بنائیں۔ ایسے بھی ذرا غور کر لینا، ہمارا موبائل فون ہم سے کتنی دیر لے جاتا ہے، کتنے گھنٹے روز ہم موبائل کو دیتے ہیں، درود کو کتنا وقت دیتے ہیں، تلاوت کو کتنا وقت دیتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موبائل ہمارا نماز ٹائم بھی کئیوں میں لے گیا، تلاوت ٹائم بھی لے گیا، درود ٹائم بھی لے گیا، فیملی ٹائم بھی لے گیا۔ عبادتیں ضروری ہیں، ذکر و اذکار کی عادت ہونی چاہیے۔ نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھائی موبائل سے کلپ بنا رہے ہیں، میری گزارش ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے اور آپ کے لیے بیان بعد میں بھی کہیں مل جائے گا، کہ موبائل کی جو کلپ بنانے والا معاملہ ہے، میں اس کی بھی آپ کو ایک فلسفی بتا دوں کہ زندگی میں مثال کے طور پہ نعت خواں نعت پڑھ رہے ہیں، آپ کو بہت اچھی لگی نعت، ہونا یہ چاہیے کہ میں اس نعت میں کھو جاؤں۔ ہم کہتے ہیں اس کو ریکارڈ کریں، آپ جب ریکارڈ کریں گے نا، یاد رکھیے گا زندگی میں آپ چیک کیجیے گا، جس چیز کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں نا، اس چیز سے آپ انجوائے نہیں کر رہے ہیں، اس چیز سے آپ کچھ بھی نہیں سیکھیں گے، کیونکہ آپ کو پڑھیے ریکارڈنگ کی فکر کہ میں بعد میں کسی اور کو دکھاؤں گا، ارے کوئی اور بعد میں دیکھ لے گا، پہلے خود تو دیکھ لیں، خود تو سن لیں، خود تو آنسو آ لیں، خود تو مدینے کی یاد میں آ جائیں۔ اس لیے بڑی اچھی نعت پڑھ رہے ریکارڈ کر لو، ارے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں کسی اور کے لیے، ابھی جو فائدہ ملنا تھا، ابھی جو عشق رسول کی شمع دل میں روشن ہونی تھی وہ تو ضائع کر دی۔ تو اب تو دنیا اس بات پر آ گئی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ابھی مثال کے طور پہ بارش برسنا شروع ہو جائے یا موسم بڑا اچھا ہو جائے، تو اب پہلے کے لوگ اس موسم کو انجوائے کرتے تھے، ہم کہتے نہیں فوراً موبائل سے بنا لو کہیں موسم نہ چلا جائے۔ ارے اللہ کے بندے جو فائدہ ہوتا ہے وہ حاصل کرو ریکارڈنگ کے چکر میں لگ گئے، تو ہم ہر اس جگہ ریکارڈنگ کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، بری چیز کی ریکارڈنگ تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اگر مثال کے طور پہ کعبے کے سامنے پہنچ گئے ہیں، اب تو کعبے کا رچ کے دیدار کرو نا، آنسو بہاؤ، دعا کرو، بندہ کہتا نہیں میں نے اپنا سیلفی بنانی ہے، اب میں نے اس کی ریکارڈنگ کر کعبے کی تصویریں پوری دنیا میں مل جائیں گی، واپس جا کر ویڈیو بھی مل جائے گی، لیکن یہ آنکھوں سے کعبے کو دیکھنا پھر نہیں ملے گا۔ ایسا بندہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھے کہ نقشہ ہی آنکھوں میں اتار لے، دل میں اتار لے، بندہ کہتا ہے کیمرے میں اتاروں گا، ان چیزوں سے باہر آتا ہے۔ مہربانی کریں کہ جب خاص طور پر اللہ رسول کا ذکر ہو، آپ انوالو رہیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو ڈیلیور کیا کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کئی لوگ سمجھ گئے، لیکن اللہ کے آئندہ بھی سمجھ گئے۔ درود پاک پڑھ لیں محمد کے ساتھ، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک عظیم الشان ایک ایسی ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بتایا گیا کہ گلشن حدید میں کاروباری لوگ بھی ہیں، ویل سیٹ لوگ بھی ہیں، تاجران بھی ہیں، اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی ہیں۔ جس پرسنالٹی اور جس شخصیت کا آج میں نے تذکرہ کرنا ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ اللہ نے کتنے کمالات سے نوازا، اپنے علاقے کے معزز ترین شخصیت تھے، پورے شہر میں ان کا نام تھا، مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، باوقار بھی تھے، مگر اتنے سارے کام کاج ہونے کے بعد زندگی ایسی گزاری کہ تمام دنیا کے تاجر، تمام دنیا کے مالدار،
بلکہ تمام دنیا کے متقی، تمام دنیا کے علماء، تمام دنیا کے لوگ، سب کے سب جو ہیں ان سے افضل اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو مرتبہ عطا فرما دیا۔ یعنی نبی پاک ہیں امتی، مگر انبیاء اور رسول کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ کوئی اور نہیں، خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا کہ ساری کائنات میں سب سے افضل؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک سوال، ان کا پہلا تعلق جو ہوا جب سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک کا ساتھ ایسا کہ 20 سال ساتھ رہے، دوستی رہی، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی۔ اور جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لائے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اتنے فضائل ہیں، احادیث میں اتنے فضائل ہیں۔ آپ کا لقب صدیق، آپ کو کہا جاتا ہے عتیق۔ ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، آج یہ بھی سیکھ لو۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، ابو بکر کنیت، اور آپ کا نام عبداللہ ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو 4 پشتوں کے صحابی ہیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ بھی صحابی، حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، آپ کی پوتیاں بھی صحابیات کے درجے پہ۔ اور سبحان اللہ، صدیق اکبر کو وہ شرف ملا کہ نبی پاک سے ایک بار سوال ہوا، حضور مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو اچھے کون لگتے ہیں، افضل کون ہے؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا خواتین میں، کہا ان کی بیٹی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خاندان تھا، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام روزانہ سیدنا سبحان اللہ صدیق اکبر سے نارملی روزانہ کی ملاقات تھی۔ ایک بار جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے جبریل امین سے سوال کیا، اے جبریل تم جانتے ہو یہ ابو بکر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے تھے۔ جبریل امین کہتے ہیں حضور آپ حدیث کا مضمون ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ ابو بکر وہ ہیں جو زمین سے زیادہ آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں، ان کا چرچا آسمانوں میں زیادہ ہے۔ ایسا کیا کیا ابو بکر نے؟ سیدنا صدیق اکبر نے ایسی کیسی زندگی گزاری کہ اتنی افضلیت مل گئی؟ کوشچن ہے نا کہ ایسا کیا کیا؟ سبحان اللہ، صدیق اکبر نے سچی بات ہے ایک ہی کام کیا کہ اپنی زندگی کا سینٹرل آئیڈیا، اپنی زندگی کا محور، اپنی زندگی کا مقصد ایک ہی رکھا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، سب کچھ نبی پاک پر قربان کر دیا، پیارے آقا سے دوستی کا حق ایسے نبھایا۔ اللہ اکبر، اتنے واقعات ہیں ہم بیان کرتے چلے جائیں۔ آپ کو جو لقب صدیق ملا اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، یہ لقب آسمانوں سے اتارا گیا، جبریل امین یہ لقب لے کر آئے۔ صدیق کا ایک معنی سچ بولنے والا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور ایک معنی تصدیق کرنے والا ہے، بات کو ویریفائی کرنے والا ہے۔ سچ آپ اتنا بولتے تھے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اے صحابہ کے چاہنے والوں، اپنے آپ کو چیک کر لو، ہم سچ بولتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان پر جھوٹ جاری ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور زبان پر جھوٹ ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ موقع آتا ہے زندگی میں، کاروبار میں موقع آتا ہے، بندہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو مال نہیں ملے گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو ترقی نہیں ملے گی، جھوٹ نہیں بولوں گا تو کٹوتی ہو جائے گی، آفس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ورنہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج تم دنیا کے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، اور
اور یقین جانو فائدہ پھر نہیں ملنا، سچ بولنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. سچ کو آنچ نہیں ہے. اللہ سچوں کو سچوں سے محبت فرماتا ہے. قرآن میں رب نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور آج مسلمان جھوٹ دھڑکے سے جھوٹ بولتے ہیں. پھر اللہ نے ایک معاملہ چل پڑا ہے، کہانیاں دوستوں کو ہنسانے کے لیے، کامیڈی کے لیے، چٹکلے سنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. نہ بولے جھوٹ. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو مسلمان جھوٹ بولتا اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا. مجھے بتاؤ نا، لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، آج کل دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں، ذرا بھی چین نہیں ہے. جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے کو دور کر دیے. کدھر سے گھر میں برکت آئے گی؟ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. مال جھوٹ بول کر بک جائے گا، برکت بھی چلی جائے گی، پیسے آ جائیں گے، ساتھ اللہ کی ناراضی بھی آئے گی. سچ بولو بھی اللہ تمہارے تھوڑے مال میں بھی برکت ڈال دے گا، ایسی برکت ڈالے گا کہ سکون میں رہو گے. بہرحال ایک اور جو وجہ آپ کو صدیق کہنے کی ہے، بڑی کمال کی وجہ ہے. اب وہ یہ تھا کہ 27 رجب کی صبح جب شب معراج ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے، کفار مکہ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مکے کے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا. ابو جہل بھی موجود تھا. ابو جہل نے شور مچا دیا، کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں آپ بیت المقدس ہو آئے؟ اب یہ ایسا ہی ہے کہ رات آپ سے عشاء کی نماز میں ایک نمازی کی ملاقات ہو اور وہ رات ملاقات کر کے جائے اور فجر کی نماز میں بھی آپ کی ملاقات ہو اور وہ کہے کہ جناب میں رات عشاء پڑھ کے امریکہ گیا اور فجر کی نماز میں واپس بھی آ گیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پاسبل ہی نہیں. اگر جہاز میں بھی گئے تو 15-20 گھنٹے جانے کے، 15-20 گھنٹے آنے کے، پھر راتوں رات کیسے ہو گیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا جو فاصلہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا. اونٹ اور گھوڑوں پہ جاتے تھے، جہاز تو تھے، اور 1 مہینے کی واپسی تھی. اور نبی پاک کا فرمانا یہ تھا کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں. ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اور مکے کے لوگوں کو جمع کر لوں تو آپ یہی بات مجھ سے نہیں کر دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل. ابو جہل نے کہا تو کمال کا موقع آ گیا، ان سے لوگوں کو دور کرنے کا، لوگوں کو جمع کیا. کہا دیکھو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. نبی پاک نے ان کے سامنے بھی کہا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا. اب کیا ہوا؟ معاذ اللہ اس زمانے میں کچھ لوگ تو ایمان والے ایمان لائے اور کچھ بدبختوں نے نبی پاک کا معاذ اللہ مذاق اڑانا شروع کیا. پیارے آقا کو معاذ اللہ پپتیاں کسنا شروع کی، دل مصطفیٰ کو رنج پہنچانا شروع کیا. چند لوگوں نے سوچا کہ ابو بکر تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا تاجر ہے، بڑے اچھے فیصلے کرتا ہے، قبیلے میں اس کا نام ہے، وہ ایسی بات کو نہیں مانے گا، موقع اچھا ہے، چلو چلتے ہیں ابو بکر کے گھر پر اور جا کر اسے بتاتے ہیں، اسے بھی ان سے دور کر دیتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچ گئے. کفار مکہ، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. صدیق اکبر باہر آتے ہیں. ابو بکر سے کہا جاتا ہے اے ابو بکر تم جانتے ہو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا نے ایسا کہا ہے؟ اچھا سوال کرنے والا ہو سکتا ہے اس وقت سوچنے لگا ہو کہ لگتا ہے کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے. کہتا ہاں بالکل، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں. ابو بکر تم تو جانتے ہو کتنا لمبا فاصلہ ہے. ابو بکر کہتے ہیں اگر میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے. لوگ حیران ہو گئے، کہتے ہیں ابو بکر یہ کیا بات ہوئی، تم ایسی بات پر ایمان لاتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا نا وہ کمال کا جواب ہے. فرماتے ہیں یہ ہم سب کے لیے جواب ہے. آج بھی کچھ لوگ عجیب عجیب لاجکس کی تلاش میں تھوڑی کتابیں پڑھ لیں تو آتے جناب آپ یہ مسئلہ کیسے ہو گیا، قرآن کا یہ حکم کیوں ہے ہمیں بتایا جائے. ہمیں سمجھ نہیں آتا عورت کے پاس طلاق کا حق کیوں نہیں، مرد کے پاس کیوں ہے. ہمیں یہ سمجھائیے کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے کیوں ہیں، عورت کو 1 کیوں ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کمال کا جواب دے دیا. اللہ کرے آج کی قوم بھی سمجھ جائے. انہوں نے کہا میں تو
بڑی بڑی باتوں کو مانتا ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک روز ہمیں خبر دیتے ہیں کہ جبریل آسمان سے آئے ہیں اور قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں۔ ہم نہ جبریل کو اترتے دیکھتے ہیں، نہ قرآن کی آیت اترتے دیکھتے ہیں، ہم آسمانی خبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر میرے آقا نے فرمایا بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں تو سچ فرمایا۔ وہ بڑی باری ہے، میں تو آپ سے سوال کرنے والا ہوں۔ ان لوگوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا، یہ اسلام کا قانون کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو دیکھا ہے؟ ایمان لائے ہو نا؟ اللہ ایک ہے۔ نبی پاک سے ملاقات ہم میں سے کسی کی نہیں ہوئی، ایمان ہے نا وہ آخری نبی ہے۔ جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہم میں سے کسی نے؟ ایمان ہے نا کہ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جبریل امین لے کر آیا۔ نبی پاک نے فرمایا ایمان لے آئے، اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد منکر نکیر قبر میں آئیں گے، یہ بھی ایمان ہے کہ قیامت بھی ہوگی۔ اتنی ساری غیب کی خبروں پہ ایمان لے آئے اور اب چار بندوں کی باتیں سن کے پوچھنے آ جاتے ہو یہ اللہ کا حکم کیوں ہے، یہ نبی پاک نے کیوں فرمایا، اس کے پیچھے اسلام کی لاجک کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے ہماری اور آپ کی سمجھ بہت چھوٹی ہے۔ پہلی جماعت کے طالب علم کو یونیورسٹی کی کتابیں سمجھ آتی ہیں تو کیوں نہیں کہتے اس کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میری آپ کی عقل تھوڑی، میرے رب کی جو مشیت ہے، اس کی حکمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا سیدنا ابوبکر صدیق سے سیکھ جاؤ، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو اسی منن والے مان لو نا، عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو؟ اور ایک اور بات آج بتا دوں، بڑا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر جب بھی معراج آتی ہے نا تو مزے کی بات بتاؤں، صبح معراج 27 رجب کو دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک ابو جہل کا گروہ تھا جو نبی پاک کی معراج کا انکاری تھا، سوال کر رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے، اور ایک ابو بکر صدیق والے تھے جو مان رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ میرے آقا کو دلہا بنایا گیا ہے، میرے آقا کو معراج کروائی گئی ہے۔ 1450 سال گزر گئے، ہر 27 رجب کو دو گروہ بنتے ہیں۔ ہاں، ہر 27 رجب کو آپ کو دونوں قسم کے لوگ نظر آئیں گے، کچھ سوال کرتے نظر آئیں گے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، رات کے تھوڑے حصے میں یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو سمجھ جانا کہ کچھ ابو جہل والے بھی موجود ہیں، اور جو آپ کو معراج کی رات یہ کہتے نظر آئیں کہ شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، سمجھ لو یہ ابو بکر صدیق والے ہیں۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ کنفیوژن کریٹ کیا کی جاتی ہے کہ جناب یہ خواب میں ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچو یار، یہ کیسی قوم ہے جو اپنے نبی کے ہر کمال میں کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کمال ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیے کہ خواب میں ہوا تھا، چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ معراج خواب میں ہوئی تھی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا بیٹا آپ کے برابر میں آپ ہی کے ساتھ بستر پر سویا ہوا چھوٹا بچہ، صبح اٹھے اور اٹھ کر کہے بابا جان رات کے تھوڑے حصے میں خواب میں لندن بھی گیا، امریکہ بھی گیا، پھر مدینے بھی گیا، آنکھ کھلی تو آپ کے برابر میں بیٹھا تھا۔ آپ کیا کہیں گے بچے کو؟ بیٹا کوئی بات نہیں، خواب میں ساری گھومتے رہتے ہیں۔ That's close نا۔ خواب کے دعوے پر کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا ہے؟ بڑا زبردست یہ جو ابو جہل نے اعتراض کیا نا، یہی ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ اگر نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہ اعلان کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں تو اعتراض بنتا ہے؟ بتاؤ نا، خواب میں تو ساری دنیا گھومتی رہتی ہے۔ ابو جہل کا اعتراض یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ پر نفس نفیس بیت المقدس گیا ہوں، انبیاء کی امامت کی ہے اور راتوں رات واپس آیا ہوں۔ یہ واقعی جواب ہے کہ نبی پاک کا کلیم یہ نہیں تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں، میرے آقا نے یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ بیت المقدس گیا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ وسوسہ بھی کلیئر ہو گیا کہ معراج خواب میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ معراج میں نبی پاک پر نفس نفیس بیت المقدس تشریف لے گئے، اللہ کی عطا سے آسمانوں پر گئے، جنت کی سیر کی اور پھر واپس آ گئے۔ اب سوال شیطان ہے نا، اول تو میں نے سمجھا دیا سوال کرنا بنتا نہیں ہے، ماننا بنتا ہے، لیکن چلو لاجک جاننے والوں کو
لوجک بھی بتا دیتا ہوں. نبی پاک یہ سارا سفر کر کے آ گئے. علماء کہتے ہیں یہ سارا جو سفر تھا نا یہ 500 سال کا سفر تھا. بیت المقدس جانا، ساتوں آسمان پر جنت کی سیر، جہنم کے طبقات کی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آپ نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے کلام کیا، 50 نمازیں فرض ہوئی، واپس آئے، نمازیں کم ہوئی. یہ سارا چیپٹر آل ٹوگیدر 500 سال کا سفر تھا. مگر نبی پاک جب واپس آئے نا تو جب ام ہانی کے گھر سے نکل کر دروازہ کھولا گیا تھا کنڈی ہل رہی تھی. آقا واپس آئے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے. مطلب کیا ہوا کہ ٹائم تو لگا ہی نہیں نا. کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ دروازہ کھول کے بند کرو، چند سیکنڈ نا. وضو فرما کر گئے تھے، جو پانی چل رہا تھا آقا واپس آئے اس وقت بھی چل رہا تھا. عقل کہتی ہے تو پاسبل نہیں. ٹھیک ہے جہاز آ گئے ہیں، سپر سونک ایئر کرافٹ آ گئے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز اڑنے والے طیارے آ گئے ہیں، مگر یہ کیسی رفتار ہے؟ یہ رفتار نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. میں بتاتا ہوں بات کیا ہے. یہ گھڑی میں اس وقت 3:15 بج رہے ہیں. اس گھڑی سے سیل نکال لیتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے گی نا. کل واپس آ کر پھر گھڑی میں سیل لگائیں گے. کیا ہوگا؟ گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، آقا اس پورے عالم کی جان ہے. جب جان چلی گئی نا تو عالم رک گیا تھا. عالم رک گیا تھا. جب جان واپس آئی تو عالم نے چلنا شروع کیا. یہی بات کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اب سمجھو میرے اعلیٰ حضرت کو. فرماتے ہیں جان وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو ہمارا کام ماننا ہے، صدیق اکبر کی طرح کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا حق ہے. ہمارا کام سوچنا نہیں، خوش ہونا ہے کہ اللہ نے وہ مقام دیا. یاد رکھو ایک امتی کو تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ کائنات میں اگر کسی نے رب کا دیدار کیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کو سلام. خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاد. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین. تو ہی سرور ہر تو جہاں ہے شہاد، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تو ہمیں تو نبی پاک کی ان کمالات پر خوش ہونا چاہیے، ایمان بڑھنا چاہیے، اور بڑھتا ہے ایمان والوں کا. صدیق اکبر کمال کی ہستی ہیں. میں صدیق اکبر کی بات کرے اور غار ثور کی بات نہ کرے تو بات پوری نہیں ہوتی ہے. اللہ نے یہ مرتبہ دیا. بات کیوں کرتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بار بتایا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کیا ہے. چلے آپ سے گلشن حدید والے، یہ گلشن حدید والے زیادہ وہی جو اسٹیل مل میں کام کرتے ہیں. حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں. ہاں اللہ پاک ہمارے سب بھائیوں کے کاموں میں ترقی دے، اس حلال میں برکت دے، ہمارے پاکستان کے ہر ادارے کو ترقی دے، اسٹیل مل کو بھی ترقی دے. تو اب آپ سے پوچھے بھائی، مجھ سے پوچھے، ذرا چیک کیجیے، بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اور 3 ٹاپ لیول کی خواہشات لکھیں. کوئی تو شاید یہ لکھے گا جناب نوکری کٹھی ہو جائے، گریڈ اوپر چلا جائے، گھر ذرا اور بڑا ہو جائے، گاڑی مل جائے. زندگی کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ سنو صدیق اکبر کی خواہشیں کیا تھی، سیکھو ان سے. اور میں جو انہوں نے ان کی خواہشیں وہ عربی میں انہوں نے ظاہر فرمائی تھی. میں عربی کے الفاظ بیان کرتا ہوں، ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، مگر الفاظ سنو، الفاظ بھی کیسے موتیوں کی طرح ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میری 3 خواہشیں: النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. کیا بات ہے. آپ کہتے ہیں میری 3 خواہشیں. النظر الیک، میری تمنا یہ کہ نبی پاک کو دیکھتا ہوں، بس آقا کا دیدار کرتا ہوں. وہ انفاق مال علیک، میں اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا ہوں. تیسری خواہش والجلوس بین یدیک، بس آقا کے قدموں میں ہی حاضر ہوں. بتاؤ یار ان تینوں خواہشوں کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ فقط نبی پاک ہے. انہیں جانا،
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. حضرت کہتے ہیں ایسی زندگی گزارو پھر دیکھو دنیا سے کیسے جاؤ گے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب دیکھو اللہ نے یہ خواہشیں پوری کیسے کی. ایک تو یہ کہ خواہش ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے, مگر صدیق اکبر کی اتنی صدق دل کے ساتھ یہ تمنا تھی کہ یہ تینوں خواہشیں پوری کیسے ہوئی. پہلی خواہش النظر الیک. ساری زندگی تو نبی پاک کا دیدار کرتے گئے, مگر علماء کہتے ہیں جو غار ثور میں دیدار کیا 3 دن 3 راتیں کوئی نہیں تھا, نبی پاک ہے اور صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. بڑے پیارے جملے میں نے کتاب میں پڑھے کہ جب نبی پاک حضرت صدیق اکبر کی گود میں آرام کر رہے تھے نا, اس وقت ابو بکر صدیق جو عبادت کر رہے تھے وہ عرش و فرش پر دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا, کسی اور کو یہ موقع میسر نہیں تھا. آپ امیجن کرو, تصور کرو کہ اگر کوئی کسی کی گود میں آرام کر رہا ہو تو کتنا کلوزلی دیدار ہوا ہوگا, کیسی بھویں دیکھی ہوگی, کیسی پلکیں نبی پاک کی دیکھی ہوگی, کیسے رخسار مبارک کو دیکھا ہوگا, کیسے داڑھی کے ایک ایک نورانی بال کی برکتیں لوٹی ہوگی. اللہ اکبر. 3 دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو نبی پاک کا دیدار کیا, اس کے بعد آپ کو لقب ہی ادارے غار مل گیا. پہلی خواہش. دوسری خواہش وانفاق مال علیک. حضور اپنا مال آپ پر خرچ کرتا ہے. حضرت کمال کی حدیث سنیے گا, حدیث پاک کا مضمون ہے اور یہ نبی پاک کی کمال درجے کی شفقت بھی ہے. آقا فرماتے اور لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیے ان سب کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے, مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ قیامت میں رب سے لے کر عطا کروں گا. آقا فرماتے ہیں اوروں کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا. اتنی محبت اور الفت تھی کہ نبی پاک جس طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے اسی طرح صدیق اکبر کا مال بھی خرچ کرتے ہیں. صدیق اکبر نے مال کدھر کدھر خرچ کیا, اتنا بڑا ثواب جاریہ صدیق اکبر نے کمایا ہے. ہماری سوچ ہے صدیق اکبر جس دن مسلمان ہوئے نا, جس دن تاجر بیٹھے, سنو کیسا تاجر تھا کہ جس دن مسلمان ہوئے اسی دن سے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. پہلے ہی دن 4 صحابہ کو مسلمان کر دیا جو چاروں اشرے مبشرہ میں شامل ہو گئے. یعنی حضرت صدیق اکبر کی کوششوں سے صحابہ مسلمان ہونے لگے. اور کیا مال خرچ کیا. ایک بار امیہ بن خلف, یہ آقا تھا حضرت بلال حبشی کا, بہت ظلم کرتا تھا, بہت مارتا تھا, تپتی ریت پر بٹھاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نکلتے تھے, دیکھتے تھے بلال کو اتنی سختی سے پیش آتا ہے, کہتے ہیں امیہ بتاؤ یہ غلام مجھے کتنے میں دو گے. مثال کے طور پہ امیہ نے کہا 1000 دینار. آپ نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. کہتا نہیں 2000 دینار کا منظور ہے. کہ نہیں 4000 دینار کا منظور ہے. کہ نہیں تمہارا وہ والا غلام بھی ابوبکر کو مجھے دینا پڑے گا, 4000 دینار بھی دو, تمہارا وہ والا غلام بھی دو کا منظور ہے. وہ پیسے بڑھاتا گیا, اب منظور کہتے گئے, آخر سودا ہو گیا. پھر امیہ کہتا ہے ابوبکر میں تو تمہیں بڑا اچھا کاروباری سمجھتا تھا, تم تو بڑی اچھی ڈیل کرنے والے مشہور تھے, یہ آج تم نے کیا کیا, اتنا مہنگا سودا, اتنا مہنگا غلام خرید لیا. سیدنا ابوبکر صدیق نے جو الفاظ ادا فرمائے, کہتے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی کیا قیمت ہے, تمہیں کیا معلوم اس کا مرتبہ کیا ہے. ارے تم اس سے زیادہ مانگتے تو تمہیں وہ بھی دے دیتا. حضرت بلال حبشی کو ہاتھ میں پکڑا, نبی پاک کے پاس آئے, حضور بلال حاضر ہے, بلال کو آزاد کر لایا. آقا بڑی محبت کرتے تھے حضرت بلال حبشی سے. نبی پاک کے الفاظ سنو, کہتے ہیں ابوبکر بلال کو آزاد کرنے میں جو مال خرچ کیا ہے اس مال میں میرا بھی حصہ ملا دو. نبی پاک فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے حضور میرا جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے, جو خرچ کیا حضور ہی کا تو ہے. ایسا مال خرچ کرتے تھے. مگر ایک جو واقعہ ہے جب بھی سنو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کا موقع ہے. یاد رکھیے یہ غزوہ تبوک وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو بڑی تنگی تھی. اس کو
جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب میں مدینے سے پہلی بار تبوک گیا تو مجھے زیادہ اندازہ ہوا کہ تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 900 کلومیٹر مسلمانوں کو جانا تھا، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، پیسے نہیں تھے۔ نبی پاک نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صحابہ نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غزوے میں تو کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا حضور 100 اونٹ میری طرف سے، پھر اعلان کیا 100 اونٹ میری طرف سے، حضور 200 اونٹ میری طرف سے، حضور 300 اونٹ میری طرف سے، اور نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اسی غزوے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا مال زیادہ تھا، میں نے سوچا ہر بار ابو بکر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، چلو آج موقع ہے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر آدھا مال لے کر، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر چلے اور سیدنا نبی پاک کی بارگاہ میں پیارے آقا نے سوال کیا، اے عمر کیا لائے؟ کہا حضور جو گھر میں تھا آدھا مال لے کر آ گیا، 50%۔ آج لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ بھاری پڑتی ہے، جان جاتی ہے زکوٰۃ دینے میں۔ اوہ رمضان آ گیا زکوٰۃ دینی پڑے گی، حساب بنایا تو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ، 10 لاکھ دینے پڑیں گے۔ شرم نہیں آتی؟ جس رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی نا، تمہیں تو 3 کروڑ 90 لاکھ کا شکر کرنا چاہیے تھا، تمہیں 10 لاکھ بھاری پڑ رہی ہے۔ سیکھو حضرت عمر سے آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ کہتے ہیں مجھے انتظار تھا کہ ابو بکر صدیق کیا لاتے ہیں، کیونکہ اس بار میرے پاس پیسے اچھے تھے، میں نے کہا اس بار تو بڑھ جاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بظاہر تو مال تھوڑا تھا، آقا کی بارگاہ میں آئے کہ ابو بکر کیا لائے؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ دے دیتا ہوں، صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا، بولو نا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب سمجھ جاؤ کئی لوگوں کو آج بھی پرابلم ہے اس جملے سے، ہمارا یہ جملہ ہمیں صدیق اکبر نے عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا نے یہ نہیں کہا ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ ہی کافی ہے، شرک کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے ہو حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ شاعر مشرق کہتے ہیں نا، پروانے کو چڑھا تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق اکبر کے کرتے پر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ابو بکر یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کیونکہ پتہ چلا کہ جو بٹن تھے نا آپ نے وہ بھی رہے خدا میں دے دی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں، لباس پر کانٹے ہیں۔ جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور آج صرف میں نے نہیں، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور سب نے آج ایسا ہی لباس پہنا ہے۔ حضور رب ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے، آپ ابو بکر کو سلام دیجئے اور پوچھئے ابو بکر سے کہ اس حال میں کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا یہ اللہ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے اللہ کا سلام ابو بکر صدیق کو پہنچایا، کہا اے ابو بکر تمہیں رب سلام کہہ رہا ہے اور رب کی طرف سے سوال ہے کہ تم کیا رب سے راضی ہو؟ ابو بکر صدیق سالوں کے بعد رونے لگے، کہتے حضور میں رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں رب سے راضی ہوں، میں اپنے مولا سے راضی ہوں۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا کاروبار کم ہو جائے، نوکری تھوڑی کم ہو جائے، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تھوڑی طبیعت ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی بیماری آ جائے، اللہ کی بارگاہ پہ شکوے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا، میں برباد ہو گیا، میں بڑا پریشان، میں بڑا دکھی۔ آج کسی سے طبیعت پوچھ لو تو شکووں کی لسٹ نکال کر دے دیتا ہے، ارے شکر کدھر گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں مہربانی کے جذبات کدھر گئے؟ ہر بات میں شکوہ۔ سیکھو ابو بکر سے، سب کچھ دے دیا
مگر کہتے ہیں رب سے راضی ہے. رب سے راضی رہتا ہے نا, شکر کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ واقعہ تو بچپن سے آپ سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, اس کے بعد کبھی یہ پڑھا کہ صدیق اکبر نے مانگنا شروع کر دیا؟ سب کچھ دے دیا تھا, بچا ہی کچھ نہیں, تو پھر زندگی کیسے گزری؟ نہیں جناب, وہ شکر زبان پر تھا, اللہ نے پھر خزانے بھر دی. یہی ہم بھول گئے ہیں, ہمیں یہی نہیں آتا. اب آؤ ایک اور بات آج میں کرنے چلا جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے درمیان کیا ہوا تھا؟ ایک مقابلہ تھا, ایک کمپٹیشن تھا کہ آگے بڑھنا ہے. کس میں؟ جواب دو نا. نیکیوں میں. پیسوں میں کہ نیکیوں میں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ تھوڑے پیسے زیادہ ہیں, میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاتا ہوں. ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑے پیسے زیادہ آئے, اب تو ارمان پورے کروں گا, اب تو جو عیاشیاں نہیں کی تھی وہ بھی کروں گا, اب تو فلاں رشتے دار کو بتاؤں گا میں کیا ہوں, بڑی گاڑی لے کر اسے نیچے دکھاؤں گا, اب تو میں نے یہ سارے کام کرنے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے, مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. مجھے بتاؤ پیسے دیتا کون ہے, رزق دیتا کون ہے؟ بتاؤ نا, کون دیتا؟ دولت دیتا کون ہے؟ نعمت دیتا کون ہے؟ عزت دیتا کون ہے؟ دنیا میں آپ جو اسٹیل مل میں کام کرنے والے ہیں, آپ کا کوئی باس ہو, آپ کا کوئی آفیسر ہو اور آپ کو بلائے اور کہے آج سے میں آپ کی تنخواہ ڈبل کرتا ہوں, آپ کو ایک بونس بھی دیتا ہوں, آپ کا ایک گریڈ بھی بڑھاتا ہوں, بتاؤ اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس صاحب کو ناراض کرو گے یا خوش کرو گے؟ یار اتنا خیال رکھا میرے باس نے, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا دستور ہے کہ جو سپورٹ کرے, جو ہمیں نعمت دے, ہم اس کو خوش کرتے ہیں, شکریہ کہتے ہیں, جزاک اللہ, تھینک یو. مگر کمال یہ ہے کہ جب رب عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. سچ بتاؤ, مال بڑھنا چاہیے تھا تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے, صدقہ بڑھنا چاہیے تھا, شکر بڑھنا چاہیے تھا. مگر ادھر حال یہ ہے کہ رب عطائیں بڑھاتا ہے, لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور بڑھا دیتے ہیں, اللہ کو اور ناراض کرتے ہیں, پھر کہتے سکون نہیں ہے, پھر کہتے مزہ نہیں ہے, پھر کہتے برکت نہیں ہے. تم نے چھوڑا کیا ہے رب کو ناراض کرنے میں؟ گھر پہ شادی ہو, کتنی بڑی نعمت ہے شادی. پوچھو ان سے جو ماں باپ سے جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, روتے ہیں. آج تمہارے گھر پہ شادی آئی ہے, کرنا کیا چاہیے تھا؟ میرے گھر میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی, اب میں سجدے کرتا, شکر کرتا, صدقے دیتا, دعائیں کرتا کہ اللہ میرے بچوں کو خوشیاں دینا. مگر گھر میں ہر وہ گناہ کا کام ہوتا ہے جو سارا سال نہیں ہوا تھا. ناچ گانے, ڈھول, بے پردگی, شراب, جوا, معاذ اللہ کیا نہیں ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں. آتش بازی, ارے رخصتی تو کیا ہوتی ہے, پورے محلے کی نیند حرام کرتے ہیں. سوچو آپ, اللہ نے اتنی بڑی خوشی دی, تم ربی کو ناراض کرنے چل پڑے. پھر کہتے بچے خوش نہیں ہیں شادی کے بعد, میری بچی اپنے سسرال سے واپس آ گئی ہے, فلاں کی طلاق ہو گئی ہے, فلاں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ نا, یہ شادی کرتے وقت اللہ کو ناراض کرنے میں کسر کیا چھوڑی تھی؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگر اللہ نے مال دیا, اپنی شخصیت سے ملا, کمال کا ان کا ذہن ہے کہ جب بھی میرے بچوں کی شادی ہوتی ہے, اپنے بچوں کی شادی میں الٹے سیدھے فنکشن نہیں کرتا, ایسے بچاتا ہوں 12 غریب بچوں کی شادیاں کراتا ہوں. یہ طریقہ ہے نا, خرچ کرنا تو کرو نا. کمپٹیشن کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق میں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. آج ہم نے کس میں آگے بڑھنا ہے؟ یار فلاں نے اچھا گھر بنا دیا, اوہ نئی گاڑی لے لی, اتنے مہنگے کپڑے پہنتا ہے, ایسی گھڑی, ایسا موبائل, میں نے بھی لینا. اس چکر میں زندگی گزر گئی. اچھا پتہ ہے کہ جو کمپٹیشن ہے نا, تو دنیا میں کمپٹیشن ہے, اس میں ہم بے سکون ہو گئے, شکر بھی چلا گیا. ہم مثال دیتا ہوں, ایک بندہ سائیکل پہ روز کام پہ جاتا تھا, سگنل پر کھڑا ہوتا تھا, برابر میں اسکوٹر آ کے رکتی تھی, کہتا یار میں پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں, یہ کتنی آسانی سے جاتا ہے, کاش میرے پاس بھی موٹر سائیکل نہیں. سائیکل کا شکر نہیں, کاش میرے پاس بھی موٹر سائیکل ہوتی. موٹر سائیکل بڑے پیسے جمع کیے, کمیٹی ڈالی, موٹر سائیکل لی, اوہ دوستوں نے مٹھائی بھی کھلائی. آپ موٹر سائیکل پر صاحب روز کام پہ جاتے ہیں, تھوڑے دنوں بعد سگنل پر موٹر سائیکل رکی تو برابر میں آ کے گاڑیاں ہوتی. کہتا یار سردی ہے, منہ بھی کالا ہو جاتا ہے, کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں, یہ دیکھو کیسا مزے سے بیٹھا ہے گاڑی میں, شیشے چڑھائے ہوئے,
کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، میں تو پیچھے رہ گیا. یہ دیکھو کیسے پیسے والے ہیں. چلو کچھ 2 نمبر کا کام کرتا ہوں، پیسے بناتا ہوں، میں بھی گاڑی لیتا ہوں. اب جناب شروع ہو گیا پیسے جمع کرنے میں. شکر نہیں ہے، ٹینشن، حسرت، فرسٹریشن. یہ جو ہمارے بلڈ پریشر، شوگر یہ جو بڑھ گئی ہے نا، اس کی سب سے پیچھے بڑی وجہ یہی ٹینشن ہے کہ دنیا میں پیچھے رہ گیا میں، وہ آگے بڑھ گیا. سنو، اب جناب بڑے 2 نمبر کے کام کیے، رشوت کا کام کیا، پیسے جمع کر کے میران گاڑی لے. اب تو بریانی کھلائی دوستوں کو کہ صاحب پہلے سائیکل سے اسکوٹر پہ آئے، اب اسکوٹر سے میران گاڑی پر آ گئے. اب جانے لگے بھائی مزے کے ساتھ میران کے اندر. تھوڑے دن تک تو بڑے مزے آئے، اب آ کر رکی کرولا برابر ہے. حضرت کا بلڈ پریشر ہو گیا مزید ڈاؤن کہ اب کرولا تک کیسے پہنچوں. اللہ کے بندوں، کرولا لوگے تو مرسڈیز ہے لوگوں کے پاس، مرسڈیز لوگے تو لینڈ کروزر ہے لوگوں کے پاس، پرائیویٹ طیارے ہیں. اس ریس میں کہاں سے جیتو گے؟ خدا کے بندوں سوچو، سائیکل پہ جا رہے ہو نا تو پیدل چلنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بسوں کی چھتوں پہ جاتے ہیں. جو بس میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی ویل چیئر پر سفر کرتے ہیں، پیر ہی نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا کہ جا رہے تھے، چپل نہیں تھے پیر میں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تھا تو مجھے چپل ہی نہیں دی ہے. کہتے نہیں یہی باتیں تو کرتے لوگ نہیں، اللہ تمہیں یہی نہیں دیا. تھوڑی دیر ہوئی بندہ قریب سے گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے. یا اللہ معاف کر دے، پیر تو دیے چپل ہی نہیں دیے نا. سیکھو، صحابہ کمپٹیشن نیکیوں میں کرتے تھے اور آپ مر گئے اس چکر میں کہ اس کا گھر اچھا بن گیا، اس کا فرنیچر اچھا، اس کے کپڑے اچھے، اس کی گاڑی اچھی، اس کا موبائل اچھا. ساری زندگی اسی چکر میں گزر گئی. نہ شکر زبان پر آیا، نہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حمد کی، بس شکوہ ہی کیا. چین بھی چلا گیا، سکون بھی چلا گیا، برکت بھی چلی گئی. شکر ادا کرو. اس وقت جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے نا، ہم وہ لوگ ہیں، یقین مانو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کروڑوں لوگ ایسی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، جیسی آپ زندگی گزارتے ہیں. آپ کہیں گے یار مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، کرائے بھی کرتا رہتا ہوں، بچے بیمار ہیں، قرضہ چڑھا ہوا ہے، میرے جیسی زندگی کون خواب دیکھتا ہے. چلو میں بتا دیتا ہوں، بالکل صحیح میں کہہ رہا ہوں، پروف کرتا ہوں. آپ سارے جو ہے نا اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آج آپ سارے اپنے گھر میں سو کر اٹھے تھے. جاؤ دیکھو ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، آکسیجن لگے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، ڈائلسس ہو رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کو، نہ کھا سکتے ہیں نہ اس سے فارغ ہو سکتے ہیں، وہ بھی نالیوں کے ذریعے ہو رہا ہے. اور کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا حضور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. فرمایا اچھا کچھ نہیں دیا، ایسا کرو ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ روپے دے دو. کہتا حضور آنکھ دوں گا تو اندھا ہو جاؤں. اچھا ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے دے دو. کہتا حضور پھر بہرا ہو جاؤں گا. اچھا ایک ہاتھ دے دو 10 لاکھ دے دو. حضور ہاتھ کے بغیر کیسے جیوں گا. ایک پیر دے دو 10 لاکھ دے دو. وہ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا. آخر میں بزرگ نے کمال کا جملہ کہا، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، پھر اللہ نے کچھ نہیں دیا. جاؤ نا اندھے سے پوچھو کیسے زندگی گزارتا ہے، دولہے سے پوچھو کیسے زندگی گزارتا ہے. گونگے کے پاس جاؤ، اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے. کب شکر ادا کیا اللہ تو نے زبان دی، کب شکر ادا کیا اللہ تو نے پیر سلامت دیے، کب اللہ سے کہا اللہ میری مہربانی تو نے آنکھ والا بنایا اندھا نہیں بنایا. فقط ناشکری، فقط شکوہ، یہ شکوے یہ شکایات برباد کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اور دیتا ہوں، جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے میرا عذاب سخت ہے. اور یہ عذاب ہے کہ آج زبان پر فقط ناشکری ہے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ نا، سیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سے کہ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے. بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر تو ٹینشن ہوتی ہے، کبھی 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار یہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے میں تو پڑھوں گا. جو 5 وقت کا نمازی ہے اسے تہجد پڑھنے والے کو دیکھ کر ٹینشن نہیں ہوتی کہ ماشاءاللہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے قربہ قریب ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں کب تہجد پڑھوں گا. یہ روز قرآن پڑھتا ہے، میں قرآن نہیں پڑھتا، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کبھی یہ دیکھ کر ٹینشن نہیں ہوئی. امریکہ چلا گیا تمہیں اسے دیکھ کر ٹینشن ہے، ارے یہ جنت میں جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر ٹینشن نہیں. ماشاءاللہ قافلے میں 12 ہو جا رہے ہیں، 1 ماہ کا قافلہ، ارے کاروبار بھی کرتا ہے، دین کا بھی کام کرتا ہے، میں کب کروں گا. آؤ نہ کرو یہ مقابلہ. میں آج آپ کو ایک فارمولہ دے کر جانا چاہتا ہوں، بیان اپنے اختتام کر رہا ہوں.
زندگی سخی گزارنی ہے نا تو نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. آپ ریلیکس ہو جائیں گے. جب بھی دکھ آئے گا نا آپ کو اپنے سے بڑا دکھی مل جائے گا. جب بھی بیماری آئے گی آپ کو اپنے سے بڑا بیمار مل جائے گا. آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے کہ اللہ تیری مہربانی تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا. اور جب نیکیاں کرو گے تو یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی کہ میں نے کمال کر دیا. آپ کو اپنے سے آگے نظر آئیں گے لوگ کہ ماشاءاللہ دیکھو یار وہ کتنی نیکیاں کرتے ہیں میں بھی کروں گا. اس طرح زندگی گزارو تو زندگی بہت اچھی گزر جائے گی. اور کاروباری حضرات یہ جو مالدار ہیں ان کے لیے کتنا پیارا سبق ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو دل کھول کر خرچ کریں. یہ نہ سوچیں مال کم ہو جائے گا کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو اللہ آپ کے مال میں اور برکت ڈال دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان عطا فرمائے. وہ عاشق اکبر ہیں اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ فیضان صحابہ فیضان اولیاء فیضان اہل بیت حاصل کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اپنے بچوں کو بھی اس ماحول سے وابستہ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں میں سچ بتاؤں میرے لیے آنا بہت مشکل تھا. ہوا یہ کہ ٹائم میں نے پہلے آپ کو دے دیا اور بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور میں نے ایک اور بھی ٹائم دے دیا. فجر کے بعد بھی آج میرا بیان تھا. یہ دو بیان میں نے دے دیے کیونکہ بڑا فالو اپ کر رہے تھے. میں نے سوچا اتوار کا دن آرام کروں گا تو چلو فجر میں بیان کر کے کچھ آرام کر لوں گا پھر دوپہر میں بیان کر کے آرام کر لوں گا. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہمارا جو ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ ہے اس کا سیمی فائنل بھی اتوار والے دن ہوگا. اب میری اس وقت کیا پوزیشن ہے وہ میں جانتا ہوں. مجھے آج رات کو تقریباً 4.5 گھنٹے کا لائیو پروگرام کرنا ہے. لیکن میں آپ کے پاس کیوں آیا کہ ٹائم دیا تھا اتنی محبت سے ہمارے نگران نے کہا تھا تو میں حاضر ہو گیا. تو میں اب آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آج ہمارا جو پروگرام ہے علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اگر ہو سکے تو آپ بھی فیضان مدینہ میں رات 9 بجے ایک عظیم الشان ہم سیمی فائنل کریں گے ذہنی آزمائش کا. آپ اس میں شرکت کریں. انشاءاللہ آپ خود بھی علم دین سیکھیں گے. نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر آپ شامل رہیے گا. اللہ پاک دعا بھی کیجیے گا کہ یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مدد چاہوں گا آپ سے. مجھے نگران صاحب نے تو کہا اور میں نیت کر کے بھی آیا تھا کہ میں آپ سب سے ملاقات کروں. آپ کی تعداد بھی ماشاءاللہ اچھی ہے. اگر آپ مجھے تھوڑا سا اجازت دے دیں تو میں ذرا جلدی نکل جاؤں گا اور جا کر میں تھوڑا آرام کر لوں گا. تو مجھے جو ہے وہ آپ سے کہنا نہیں چاہیے. میں پہلی بار آیا اور آپ سب سے مل کر جانا چاہیے تھا. لیکن میں ابھی بھی جو بیان کے دوران کنڈیشن دیکھ رہا ہوں میری آواز بھی آپ کو فیل ہو رہی ہوگی کہ اگر میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں گا تو میں آج رات کا پروگرام کر سکوں. میں کئی بار سوچا کہ میں ان کو منع کر دوں کہ میں آج نہیں آتا لیکن میں نے کہا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے ٹائم دیا ہے تو مجھے آنا چاہیے. آپ کہیں گے تو میں ملاقات نہیں کروں گا. آپ ضد کریں گے تو ٹھیک ہے میں میری تھکن کوئی بات نہیں کر لوں گا. آپ میرا ساتھ دے دیں تو میں صلاۃ والسلام کے دوران نکل جاؤں گا. تو انشاءاللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو بیٹھے صلاۃ والسلام شروع کو دعا بھی ہوگی بیعت بھی ہوگی. بیٹھے آپ اگر انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ اور ملاقات بھی کروں گا انشاءاللہ. اجتماع رات میں کریں گے انشاءاللہ. بڑا اجتماع ہے. اچھا چلے مجھے نعت کا فرمایا گیا ہے ایسی میرا آپ کے سامنے ایک شعر میں پنجابی نعت کا انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں. میں نو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی
عشق بھی وردار نہیں میری جامی ورگی طور نہیں پر میں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں آج ملاقات نہیں ہو رہی نا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کی جلدی جلدی مدینے میں ملاقات ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالیشان قادریہ رضویہ عقالیہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب کریم آج سیدنا عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر کا ذکر خیر ہوا تجھے صدیق اکبر کا واسطہ پیش کرتے مولا ہماری مغفرت فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما وہ عاشق اکبر ہیں اللہ ان کے واسطے ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا دے گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنا اخلاص کی دولت عطا فرما اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ اے رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے آج سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے یہاں کے رہنے والوں پر خاص فضل و کرم فرما اس مسجد کو شاد و آباد فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما جن لوگوں نے آج کے اجتماع میں حصہ ملایا تعاون کیا اے اللہ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما اے کریم مولا ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا
اے کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کو اولاد پر سکھ نصیب کر دے، اے اللہ روحوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اے اللہ جب سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، جلدی جلدی ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب کبھی واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور رب ہو لا الہ